محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان والے عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھے، 20 دن اعتکاف ہو گیا۔ پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمے میں سے اپنا رخ انور باہر نکالا، اور باہر نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف اس لیے بیٹھا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کر سکوں، دوسرے عشرے میں اعتکاف اس لیے بیٹھا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس ایک نورانی فرشتہ آیا، وہ مجھے کہنے لگا آپ جس شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں وہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں رکھی ہوئی۔ پھر میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھا، پھر ارشاد فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوا فِي كُلِّ وِتْرٍ۔ حضور نے فرمایا کہ پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت بارش ہوئی، ایک طاق رات تھی، رات کے وقت کیا ہوا؟ بارش ہوئی، اور مسجد نبوی شریف کی چھت بہت نیچے تھی، کچی چھت تھی، کھجور کے کھالیں وغیرہ، کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ٹہنیاں ڈالی ہوئی تھی، اور وہ ٹپکی چھت اور مسجد نبوی شریف کا جو کچا مٹی کا فرش تھا وہ گیلا ہو گیا۔ تو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر مٹی کا نشان تھا، مٹی کا نشان تھا، گیلی مٹی کا، اثر الماء والطین، مٹی اور پانی کا نشان میں نے دیکھا۔ اور راوی صحابی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی رات تھی؟ 21، وہ رمضان مبارک کی 21ویں رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ 21ویں رات کو میں نے دیکھا صبح کے وقت کہ اللہ کے نبی کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا مٹی کا نشان پڑا ہوا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دیکھیں کتنا زیادہ ہمارے نبی تو رمضان مبارک میں شب قدر کی تلاش میں تینوں عشروں میں اعتکاف بیٹھے، پورے 30 دن 29 30 دن اعتکاف بیٹھے، اور پھر